آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ بھارت تقریباً 4.5 کروڑ کووڈ-19 ویکسین لگانے کے ایک اہم سنگ میل کے اور قریب پہنچ گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 95.96% ہے۔ بھارت نے سب کے لیے بنیادی حفظان صحت کی سہولت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ 70,000 آیوشمان بھارت صحت اور تندرستی مراکز 31 مارچ کی وقت کی حد سے پہلے ہی کام کرنے لگے ہیں۔ دواؤں کی قیمت طے کرنے سے متعلق قومی اتھارٹی 80 سے زیادہ دواؤں کو قیمتوں پر کنٹرول کے دائرے میں لے آئی ہے، اور ماحولیات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے نئی نگر ون اسکیم کے ذریعے شہروں میں جنگلات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت تقریباً 4.5 کروڑ کووڈ-19 ویکسین لگانے کے ایک اہم سنگ میل کے اور قریب پہنچ گیا ہے۔ ایک ہی دن میں 20 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کل 25,40,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح ملک میں اب تک 4 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مختصر وقت میں ہی اتنی تیزی کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 95.96% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 23,000 افراد شفا یاب ہوئے۔ اب تک 1 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ افراد کووڈ-19 انفیکشن سے روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 43,846 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 3 لاکھ سے کچھ اوپر ہے، جو مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا محض 2.66% ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کی وجہ سے 197 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس طرح اب تک 1,59,755 اموات ہو چکی ہیں۔ ادھر بھارت نے سب کے لیے بنیادی حفظان صحت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ 70,000 آیوشمان بھارت صحت اور تندرستی مراکز کے 31 مارچ تک شروع کر دینے کا نشانہ طے کیا گیا تھا، جسے وقت سے پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ صحت اور تندرستی سے متعلق ان مراکز میں تقریباً 41 کروڑ 35 لاکھ لوگوں نے بنیادی حفظان صحت خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ ان میں سے لگ بھگ 54% خواتین ہیں۔ ان مراکز میں 9,45,000 سے زیادہ افراد نے ٹیلی مشاورت کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ کووڈ عالمی وبا کے باوجود تیزی کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا گیا۔ اس میں مرکز اور ریاستوں کے درمیان شاندار تال میل، منصوبہ سازی میں دور اندیشی، لچکدار رویے اور معیاری طور طریقوں کا اہم رول رہا۔ دواؤں کی قیمت طے کرنے سے متعلق قومی اتھارٹی 80 سے زیادہ دوائیں قیمتوں پر کنٹرول کے دائرے میں لے آئی ہے۔ اتھارٹی نے پیٹنٹ کی مدت ختم ہونے کے فائدے مریضوں کو پہنچاتے ہوئے ڈائبٹیز کی روک تھام سے متعلق دواؤں سمیت 81 دواؤں کی قیمتیں طے کر دی ہیں۔ قیمتوں کو کنٹرول کے دائرے میں لا کر دواؤں کی قیمت طے کرنے سے متعلق قومی اتھارٹی نے عوام کو مناسب قیمتوں پر دواؤں کی دستیابی کا پھر یقین دلایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 4 ریاستوں مغربی بنگال، آسام، تمل ناڈو، کیرالہ اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری میں مختلف پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر ووٹروں کو راغب کرنے کی خاطر سرگرمی کے ساتھ انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔
اب جبکہ آسام اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کا دن قریب آتا جا رہا ہے، چناؤ مہم میں بھی تیزی آنے لگی ہے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے آج آسام کے بوکا ہاٹ میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر این ڈی اے کے کئی دیگر سرکردہ لیڈر بھی جناب مودی کے ہمراہ تھے۔ کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی واڈرا بھی آج بالائی آسام میں 3 ریلیوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو آسام میں 47 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی، جبکہ مغربی بنگال میں 30 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں مغربی بنگال کے 30 جبکہ آسام کے 39 حلقوں میں 1 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ چاروں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں ووٹوں کی گنتی 2 مئی کو ہوگی۔ اس مہینے کی 26 تاریخ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے بنگلہ دیش کے دورے میں سرکردہ شخصیات کھادی کی بنی ہوئی مجیب جیکٹس میں ملبوس ہوں گی۔ کھادی اور دیہی صنعتوں کے کمیشن نے اس موقع کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کی گئی 100 مجیب جیکٹس سپلائی کی ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اندرا گاندھی کلچرل سینٹر نے جناب نریندر مودی کے دورے سے قبل 100 مجیب جیکٹس کا آرڈر دیا تھا۔ جناب مودی وہاں بنگ بندھو شیخ مجیب کے پیدائش کے 100 سال مکمل ہونے کی تقریبات، بنگلہ دیش کی آزادی کی گولڈن جوبلی اور بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کو 50 سال پورے ہونے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے دفتر نے مطلع کیا ہے کہ وہ بغیر دستخط والے اس مراسلے کی سچائی کا پتہ لگا رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ممبئی پولیس کے سابق کمشنر پرمبیر سنگھ نے بھیجا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا ہے کہ اسے کل سپہر پرمبیر سنگھ کے نام سے ایک خط موصول ہوا ہے، اس پر کوئی دستخط نہیں ہے۔ جس ای میل آئی ڈی سے یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پرمبیر سنگھ کی ذاتی ای میل آئی ڈی سے مختلف ہے جو انہوں نے آئی پی ایس افسروں کی فہرست کے لیے دے رکھی ہے۔ ادھر اپوزیشن پارٹیوں نے ممبئی کے سابق پولیس کمشنر کی جانب سے لگائے گئے بدعنوانی کے الزامات کے تناظر میں مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماحولیات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ نئی نگر ون اسکیم سے شہروں میں جنگلات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ آج جنگلات کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں جناب جاوڈیکر نے کہا کہ مذکورہ اسکیم سے جنگلاتی علاقے کے اعتبار سے شہروں اور گاؤں کے درمیان فرق بھی دور ہو سکے گا۔ وزیر موصوف نے قریب ہر دیہی علاقے کے مضافات میں جنگل بانی اور اس کی دیکھ بھال کی بھارت کی صدیوں پرانی روایت کا ذکر کیا۔ نگر ون اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں 200 شہروں میں جنگلاتی علاقوں کو فروغ دیا جائے گا۔ سبھی طرح کے جنگلوں کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اگلے مہینے کی 26 تاریخ کو تمل ناڈو پہنچیں گے۔ ان کے دورے کے پیش نظر برطانیہ کے ساتھ سرکردہ اہلکاروں کی ایک ٹیم کل دلی سے چنئی اور مدورئی جائے گی۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ بھارت تقریباً 4.5 کروڑ کووڈ-19 ویکسین لگانے کے ایک اہم سنگ میل کے اور قریب پہنچ گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 95.96% ہے۔ بھارت نے سب کے لیے بنیادی حفظان صحت کی سہولت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ 70,000 آیوشمان بھارت مراکز 31 مارچ کی وقت کی حد سے پہلے ہی کام کرنے لگے ہیں، اور ماحولیات کے وزیر نے نئی نگر ون اسکیم کے ذریعے شہروں میں جنگلات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔